کہ اتحاد امت کے پیش نظر امت کو ایک نہج پر جمع کرنے، امت کو ایک راستے پہ جمع کرنے، اور ایک راستہ تاکہ ان کا کلام اور ان کا کلمہ توحید ہو، وحدت ہو اور ایک ہو، اس کے پیش نظر علماء امت کو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنے کا دعوت دیتے ہیں، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اور علماء امت کو منع کرتے ہیں صحابہ کے منہج کے اتباع کو، کیونکہ صحابہ خود معموم ہیں، صحابہ خود مقتدی ہیں، اہل بیت طاہرین علیہم السلام ان کا مقتدا ہے، ان کا امام ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے امام ہیں، اہل بیت ابرار علیہم الصلاۃ والسلام اس امت کے امام ہیں، اور معموم کی امامت باطل ہوتی ہے، امام وہ ہے جس کو اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام بنایا۔ اتحاد اس کے بغیر ممکن ہی نہیں میرے محترم ناظرین، اتحاد کا نسخہ وہی ہے، اتحاد کا حکم وہی ہے، اتحاد اور وحدت کا طریقہ کار وہی ہے، جس کا حکم اور جس کا نسخہ اور جس کا فرمان اور جس کا پروسیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ مشارق و مغارب میں کوئی امام نہیں، کوئی حجت نہیں، سوائے 14 معصومین علیہم السلام کے، سوائے ائمہ اطہار علیہم السلام کے۔ یہ شیعوں کو بھی کہتا ہوں، جماعت عمریہ کو بھی کہتا ہوں، اور شیعوں کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ شیعہ بھول گئے اہل بیت علیہم السلام کو۔ شیعہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو حجت نہیں مانتے، وہ ایک اور طبقے کو حجت مانتے ہیں، جن کا نام ہے مجتہدین۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کے پروگرام میں پھر شیعوں کا بھی طبیعت صاف کریں گے۔ بظاہر جو شیعہ نام میں شیعہ، حقیقت میں شیعہ کیسے شیعہ ہو سکتا ہے جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال و افعال کو اپنے لیے حجت نہ سمجھتا ہو؟ یہ تو نام کا شیعہ ہے نا، چاہے وہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہو، مجتہد کو فرق ہی نہیں پڑتا، سب سے بڑا فاسق ہی وہی ہے۔ تو یہ صرف شیعوں کو نہیں کہتا، میں جماعت مخالفین کو بھی کہتا ہوں، شیعوں کو بھی کہتا ہوں، جماعت مخالفین آ جاؤ اہل بیت علیہم السلام کی طرف، آ جاؤ 14 معصومین علیہم السلام کی طرف۔ اللہ نے ان کو پاک بنایا ہے، کسی اور کو پاک نہیں بنایا، اللہ نے ان کو امام بنایا، کسی اور کو امام نہیں بنایا۔ جن کو تم اپنا امام اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر جن کو تم نے اپنا امام بنایا ہے، ان کے ایسے کردار ہیں کہ وہ کسی مسلمان سے صادر ہی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے جماعت عمریہ کے علماء ہر جگہ رو رہے ہیں کہ اہل بیت، اوئے اللہ یاری نے ابو بکر کی ایمان پہ سوال اٹھایا۔ جی ہم نے نہیں اٹھایا بھائی، اللہ نے اٹھایا، میرا کیا قصور ہے؟ اور بھائی ہم ابو بکر کو ماننا چاہیں بھی تو مان نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری میں، مسلم میں کوئی حجت نہیں چھوڑی۔ ان کو ایمان کے دائرے سے نہیں، ان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیا ہے اللہ نے۔ تو عرض یہ ہے جماعت عمریہ کے علماء کے پیش نظر کہ میں آپ کی باتوں کو دیکھتا ہوں کہ آپ میرے مقابلے میں، میرے جواب میں کیا کلپ بناتے ہو، بچگانہ باتیں، مضحک باتیں، اور آپ کی بے چارگی، آپ کی مسکنت، آپ کی شرمندگی، آپ کی افتضاح ہمارے لیے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، نہ ہمارے عوام کے لیے پوشیدہ، نہ آپ کے لیے پوشیدہ، نہ آپ کے عوام کے لیے پوشیدہ ہے۔ بہت حق بہت واضح ہو چکا ہے، اور حق بہت واضح ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جس طرح شیعہ مولوی، ان کی بے چارگی، ان کا افتضاح سب کے سامنے ہے، اللہ یاری کا سامنا نہیں کر سکتے، اپنے بدعات کو یہاں پہ 5 منٹ کے لیے دفاع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ لوگ جماعت عمریہ کے فضلاء اور علماء دفاع نہیں کر سکتے۔ اب میرے بھائیوں، باطل پہ اصرار کرنا، یہ سوائے انسان خود مزید اس کی خسارت بڑھ جائے، اسفل السافلین میں گر جائے۔ باطل پہ اصرار کرنا، مہلت ایک وقت ختم ہو جائے گی، اور اسلام دن بدن جتنا باطل پہ اصرار کرتا جائے گا، حق کے خلاف تلوار اٹھایا جائے گا، اتنا ہی اس کے گناہ میں، اس کے وزر میں، اس کے اللہ تعالیٰ کے اس کے نامہ اعمال میں اس کے کفریات بڑھتے جاتے ہیں۔ باطل پہ اصرار نہیں کرتے میرے عزیزوں، حق کو قبول کرو، فوراً قبول کرو۔ جماعت مخالفین کے علماء کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حق واضح ہے، قیامت حق ہے، مرنا حق ہے، اللہ حق ہے، حساب کتاب حق ہے، نامہ اعمال حق ہے، دین اسلام حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، 12 امام حق ہیں، ان کی عصمت حق ہے، ان کی امامت حق ہے، اور ابو بکر و عمر کا عدم ہے ایمان، عدم اسلام حق ہے۔ باطل پہ اصرار نہ کرو، آ جاؤ دین حق کی طرف۔
قبول کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی، جیسے بہت سارے آپ کے علماء نے قبول فرمایا ہے، شیعہ ہو گئے طول تاریخ میں، آج کے دور میں آپ کے عوام الحمدللہ، آپ کے نوجوان، آپ کے جوان لڑکیاں، آپ کے کالج کے اسٹوڈنٹس، آپ کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسلام اور تشیع قبول فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی آ جائیں صراط حق پر اور قوم کے لیے نمونہ بن